الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه تمام حضرات مل کر درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا شفيع المذنبين اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد واجب التعظیم و التکریم سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید سے جو آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، گزشتہ جمعۃ المبارک پر بھی میں نے اسی آیہ کریمہ کو عنوان گفتگو بنایا تھا۔ آج بھی
اسی موضوع کو آگے چلاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کے بعد اس پر استقامت عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے، اور پھر والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے تعلق داروں کے ساتھ، مساکین، یتامہ اور دیگر انسان کے زندگی کے اندر جو رشتے موجود ہیں ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ تو آج میں صرف اور صرف والدین کے ساتھ احسان کرنے پر عرض کروں گا، والدین کی خدمت، ان کی عزت، ان کا احترام، اسی پر عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اسی آیت کریمہ پر جیسا کہ میں نے عرض کیا، گزشتہ جمعۃ المبارک پر بھی گفتگو ہو چکی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں اپنی عبادت اور پھر ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ زیادہ لمبی تمہیدی گفتگو نہیں کروں گا چونکہ ٹائم بہت ہی مختصر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا ارشاد پاک ہوتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا ارشاد پاک ہوتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی عبادت کرو۔ کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ عبادت کے لائق صرف اور صرف وہی رب العالمین ہے۔ عبادت کے لائق صرف وہی ایک ذات ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جو ساری کائنات کا رب ہے، صرف اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، کسی شے کو، کسی چیز کو اس کا شریک نہ بناؤ، کسی چیز کو اس کا شریک نہ بناؤ، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی چیز اس کا شریک نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی بناؤ، کیونکہ وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے، وہ واحد ہے، وہ ایک ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا ارشاد پاک ہوتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو
शरीक ना ठहराओ। वबिलवालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ एहसान करो। वबिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, और करीबी रिश्तेदारों के साथ और यतामा और मसाकीन के साथ एहसान करो। वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंबि वब्नि सबील, यतीमों और मिस्कीनों और करीबी रिश्तेदारों और दूर के रिश्तेदारों के साथ, और जिनका तुम्हारे साथ उठना बैठना है उनके साथ भी एहसान करो। और वमा मलकत ऐमानुकुम, कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत में आगे यतीमों, मस्कीनों और करीबी जो हमसाए हैं और दूर के जो हमसाए हैं उनके बाद बताया जा रहा है कि जो तुम्हारे ताल्लुक वाले हैं, जिनके साथ तुम्हारा उठना बैठना है, और जो मुसाफिर हैं। वमा मलकत ऐमानुकुम, और जिनके तुम मालिक हो। क्या मतलब? जो तुम्हारे मुतहद हैं, जो तुम्हारे मजदूर हैं, जो तुम्हारे मुतहद काम करते हैं, उनके साथ भी एहसान करो। यहां पर तमाम रिश्तों को गिनवा दिया गया, और अल्लाह की इबादत के बाद वालिदैन के साथ एहसान करने का हुक्म इरशाद फरमाया जा रहा है। और वमा मलकत ऐमानुकुम, अपने जो मुतहद हैं उनके साथ भी एहसान करो। क्या मतलब? उनके साथ भी अच्छा सलूक करो, प्यार से मोहब्बत से उनके साथ भी पेश आओ। आगे इरशाद पाक होता है, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, और बेशक अल्लाह तबारक व तआला शेखी मारने वालों को, बड़ाई बोलने वालों को, तकब्बर करने वालों को हरगिज़ पसंद नहीं फरमाता है। बड़ाई मारने वालों को, तकब्बर करने वालों को, गरूर करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं फरमाता है। इसलिए इस्लाम, हमारा दीन, हमें जो सबक देता है, जो दर्स देता है, वो ये है कि जब भी बात करो, बिलखसूस माँ बाप के साथ जब बात करो, तो बड़ी ही नरम दिली के साथ, आजिजी के साथ, और बड़ी ही नरम जुबान के साथ, सख्त लहजे में उनसे बात न करो, ऊंचा न बोलो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा ज्यादा ऊंचा बोलना उनको नागवार गुजरे। सख्त लहजे में उनसे बात न करो। ये बताया जा रहा है, अहले इस्लाम को, अहले ईमान को बताया जा रहा है। बल्कि हमारा दीन, हमारा मजहब तो ये कहता है कि अगर खुदा न खास्ता किसी के माँ बाप गैर मुस्लिम भी हो, तब भी उस पर जरूरी है कि उनका अदब करे, उनका एहतराम करे। हजरात मोहतरम, जब किसी के माँ बाप खुदा न खास्ता गैर मुस्लिम हो, तो फिर भी हमारा दीन हमें यह बताता है कि उनके साथ नरम दिली से, अच्छे लहजे में, अदब के साथ बात की जाए। तो जो वालिदैन मुसलमान हो, उनका तो और भी अदब करना है, और भी उनके साथ एहसान करना है, अच्छे तरीके से उनके साथ बात करनी है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई शख्स अपने माँ बाप से मुलाकात करने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है, जब बाप घर से निकलता है इस नियत के साथ कि अपने माँ बाप की जियारत करने के लिए जा रहा है, उनसे मुलाकात करने के लिए जा रहा है,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो बंदा जब घर से चलता है अपने माँ बाप की मुलाकात करने के लिए, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसे हर एक कदम के बदले में 100 नेकियां अता फरमाता है। 100 नेकियां हर कदम के बदले में, और सिर्फ 100 नेकियां नहीं बल्कि आगे हदीस पाक में आता है अल्लाह तबारक व तआला उसे हर कदम के बदले में 100 दर्जात उसके बुलंद फरमाता है, 100 गुनाह उसके माफ फरमाता है। पता ये चला 100 नेकियां हर कदम पर मिल रही है, 100 गुनाह उसके मिटाए जा रहे हैं, 100 दर्जात आखिरत में उसके बुलंद हो रहे हैं। पता ये चला हर कदम के बदले में अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को हर कदम पर 300 नेकियां अता फरमा रहा है। इसी हदीस पाक में आगे हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब वो बंदा अपने माँ बाप के साथ गुफ्तगू करता है, बातें करता है, गुफ्तो शनीद करता है, तो उन्हीं बातों के बदले में अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में उसी बंदे को ऐसा नूर अता फरमाएगा, जब वो बंदा चलेगा तो वो नूर उसके आगे आगे होगा। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बंदा अपने माँ बाप के साथ गुफ्तगू करता है, बातें करता रहता है, जब वो उठकर चलता है हुजूर फरमाते हैं वो इस हाल में वापस लौटता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। ऐसा अजीम रिश्ता, ऐसा मुकद्दस रिश्ता कि जिनको मुलाकात करने के लिए घर से बंदा निकलता है, हर कदम पर 100 नेकियां मिल रही है, हर कदम पर 100 दर्जात उसके आखिरत में बुलंद हो रहे हैं, हर कदम पर 100 गुनाह जो है उसके मिटाए जा रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला रिवायत फरमाते हैं, बड़ी मशहूर हदीस पाक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई शख्स अपने माँ बाप के चेहरे की तरफ मोहब्बत की निगाह से देखता है, रहमत की निगाह से देखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। मकबूल, और साथ में मकबूल की भी गारंटी हुजूर ने दे दी। आज हम हज करते हैं, उम्रा करते हैं, सफर की मुसीबतें झेलते हैं, वहां जाते हैं, कई दिन रहते हैं, पैसे खर्च करते हैं, और उसकी गारंटी नहीं, उम्मीद है अल्लाह की बारगाह में, उम्मीद है कि अल्लाह हमारे हज को, हमारे सफर को, हमारे उम्रे को कबूल फरमाएगा। लेकिन ऐसा हज जो घर में बैठे बिठाए हो रहा है, जिस पर पैसे भी खर्च नहीं हो रहे हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सफर की सोबतें झीलने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बिठाए अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की निगाह से देखते रहो और हज और उम्रे का सवाब पाते रहो। इससे बढ़कर इनाम और क्या होगा? पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, सफर पर जाने की जरूरत नहीं, कई दिन अपनी फैमिली से दूर रहने की जरूरत नहीं, अपने घर में बैठे बिठाए अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की निगाह से देखते रहो, हज और उम्रे का सवाब है, पाते रहो। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई शख्स एक दिन में 100 बार अपने माँ बाप के चेहरे को देखता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है। अगर कोई 100 मरतबा अपने माँ बाप के चेहरे को देखता है तो अल्लाह उसे 100 मकबूल हज्जों का सवाब अता फरमाता है। एक दिन में 100 मकबूल हज्जों का सवाब, 100 मरतबा देखते जाओ, सवाब लेते जाओ। बाद लोगों को बड़ी हैरानी होती है कि जी ये कैसे हो सकता है, घर में बैठे सिर्फ माँ बाप के चेहरे को देखते रहो। भाई ये तो सोचो, कौन कह रहा है अल्लाह की बारगाह में कोई कमी है? उसकी बारगाह में कोई कमी
نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے۔ تو ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا، حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 100 مرتبہ دن میں اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے تو اسے اللہ 100 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم، حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ فرمائیے کہ میرے لیے دنیا کے اندر سب سے زیادہ کون اس بات کا مستحق ہے کہ میں اس کے ساتھ احسان کروں؟ حضور نے فرمایا امو کا۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا امو کا۔ پھر پوچھا کون؟ فرمایا امو کا۔ چوتھی دفعہ پوچھا پھر کون؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو کا، تیرا باپ۔ حضرات محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس دنیا میں حضور نے فرمایا کہ تیرا سب سے زیادہ تیرے احسان کا حقدار کون ہے؟ تیری والدہ ہے۔ 3 بار حضور نے امو کا فرمایا، چوتھی بار فرمایا تیرا باپ ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک ہے کہ ماں اور باپ دونوں کا ذکر ہے، اور ایک حدیث پاک میں صرف باپ کا ذکر ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرے والدین، تیرے ماں اور باپ، یہ دونوں تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں۔ کس طرح کہ جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر دیا، سمجھ لے اس نے جنت کو پا لیا ہے۔ خدا نخواستہ کسی نے ماں باپ کو ناراض کیا تو وہ سمجھ لے کہ اس نے جہنم حاصل کر لیا ہے۔ اس لیے حضرات محترم، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے ماں باپ، ان کی خدمت کیجئے، عزت کیجئے، ان کی تکریم کیجئے، اور جس قدر ہو سکے، کیونکہ ایک صحابی نے جب حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے احسان کا حقدار کون ہے؟ حضور نے فرمایا تیرے ماں باپ، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر تو ان کو کھانا کھلاتا ہے تو ہر لقمے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے جنت میں ایک محل تیار فرماتا ہے۔ ہر ایک لقمے کے بدلے میں۔ مشکاہ شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ، ماں یا باپ دونوں یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی جمعہ والے دن قبر کی زیارت کی، قبر کی زیارت کی، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ جس نے جمعہ والے دن، مشکاہ شریف کی حدیث عرض کر رہا ہوں، من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور دیکھیے یہ رشتہ ایسا ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے ان کی خدمت کیجئے، ان کی عزت کیجئے، ان کا احترام کیجئے، اور وصال کے بعد ان کی قبر کی زیارت کرنے والوں کو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی جمعہ والے دن اپنے ماں باپ دونوں یا ان میں سے ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج فرماتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ رشتہ فوت ہونے کے بعد بھی قائم رہتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے عرض کیا کہ جس کے ماں باپ فوت ہو چکے ہوں وہ کیا کرے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، اور بالخصوص فرض نمازوں کے بعد اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جن کا بیٹا اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے فرض نمازوں کے بعد دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔
اور اس بیٹے کی دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے یہ معلوم ہو رہا ہے، پتہ یہ چل رہا ہے کہ جب وہ زندہ ہوں ان کی خدمت کیجئے، ان کی عزت کیجئے، ان کا احترام کیجئے، اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو پھر جب بھی نماز پڑھتے ہو فرض نمازوں کے بعد ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا مانگو۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہاری دعا اللہ قبول فرمائے گا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ تمہارے ماں باپ کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ حضرات محترم، آج اس جدید دور کے اندر، آج بالخصوص یورپ کے اندر ہمارے نوجوان جو ہیں، بعض سارے نہیں، بعض نوجوان جو ہیں وہ بات نہیں سنتے، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے۔ یہ یاد رکھیے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی ماں باپ کا گستاخ ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، حدیث پاک کی روح سے عرض کر رہا ہوں، نہ اس کی نماز ہے، نہ اس کا روزہ ہے، نہ اس کا حج ہے، نہ اس کی زکوٰۃ ہے، جب تک اس کے ماں باپ اس پر راضی نہ ہو جائیں اس کی کوئی بھی عبادت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اپنی نمازیں قبول کروانا چاہتے ہو، رات بھر اور ہر روز میں 5 نمازیں پڑھتے ہو، تو پھر یہ یاد رکھ لیجئے اپنے ماں باپ کو راضی کرنا ہوگا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے دوزخ بھی ہیں، تمہارے لیے جنت بھی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر ان کو راضی کر لو گے تو تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت ہے۔ جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا وہ سمجھ لے کہ اس نے جنت حاصل کر لی۔ اور اس دنیا کے اندر بھی اگر خدا نخواستہ کوئی ماں باپ کی گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، تو اس دنیا کے اندر ہی اس پر عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ آخرت میں تو ہوگا، لیکن اس دنیا کے اندر بھی اس کی زندگی میں اثرات، یہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی محسوس کرے یا نہ کرے، کسی کا دھیان اس طرف جائے یا نہ جائے، جو ماں باپ کا گستاخ ہوگا، نافرمان ہوگا، اس کا امتحان اسی دنیا میں شروع ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، ہم سب کو جن کے ماں باپ زندہ ہیں، حیات ہیں، ان کی خدمت عزت کیجئے، احترام کیجئے، ادب کیجئے۔ اور گزشتہ جمعہ مبارک پر بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اگر باپ کھڑا ہے تو بیٹا بھی کھڑا ہو جائے ادب کے لیے، احترام کے لیے، تو آپ کہیں گے یہ جی کوئی ضروری ہے، مستحب ہے، اور یہ عمل بہت اچھا ہے، کیونکہ جس نے جو بھی پایا ہے ادب سے پایا ہے۔ بے ادبا یہ کچھ نہیں لبا، جنہاں نے جو بھی لبے ادب نہ لبے۔ تو اس لیے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی حدیث سے پاک عرض کرتا ہوں، حضور علیہ السلام آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ جب حضور کے پاس آتی، حضور علیہ السلام ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اٹھ کر حضرت فاطمہ کا ماتھا چومتے اور اپنی جگہ پر حضرت فاطمہ کو بٹھاتے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے یہ باتیں، کیونکہ حضور علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ حضور علیہ السلام، آج ہم میں سے کون اپنی بیٹی کے لیے جگہ چھوڑتا ہے؟ حضور علیہ السلام اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ماتھا چومتے اور اپنی جگہ پر حضرت فاطمہ کو بٹھاتے، اور جب حضور حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لے جاتے، حضرت فاطمہ کھڑی ہو جاتی، اپنے ابا جان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی اور اپنی جگہ پر حضور کو بٹھاتی۔ اس لیے ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اپنے والدین کا جتنا ادب کریں گے اتنا ہی اجر بھی دنیا اور آخرت میں پائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، ہم سب کو ہمیشہ صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتے